أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23ویں پارے کا 12واں رکوع سورہ صاد کی آیت نمبر 29 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور یہ کتاب بڑی برکتوں والی ہے. اور نازل کرنے کا مقصد لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس قرآن کریم کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں وہ اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل کریں. پچھلے رکوع میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے کچھ حالات بیان ہوئے تھے اور ایک واقعہ ان کا بیان ہوا تھا. اب یہاں اللہ تعالیٰ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا جس کا نام سلیمان تھا. نعم العبد، بہت اچھا بندہ، انہ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اذ عرض علیہ بالعشی، ایک دن شام کے وقت وہ اپنے استبل میں گئے جہاں گھوڑے ہوتے تھے، تو وہ ان پر پیش کیے گئے، یعنی گھوڑا ایک ایک کر کے لاتے، وہ اس کا معائنہ کرتے. الصافنات الجیاد، بہت عمدہ قسم کے گھوڑے تھے. وہ دیکھتے رہے ان کو یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انی احببت حب الخیر، کہ مال کی محبت، یعنی ان گھوڑوں کی محبت میرے دل میں آئی اور اس نے مجھے اپنے رب کے ذکر سے غافل کر دیا. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے میں چلا گیا. تو ردوها علیہ، آپ ہمیں ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ. تو فتفق مسحا بالسوق والاعناق، آپ نے ان گھوڑوں کی گردنوں اور ٹانگوں پر، پنڈلیوں پر مارنا شروع کیا، یعنی انہیں ذبح کر دیا. کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اور یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ خود رونما کرتے ہیں. اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ عصر کے بعد، یعنی ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، حضرت علی نے، نبی علیہ السلام پڑھ چکے تھے، تو حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے اور ادھر سے سورج غروب ہو گیا. تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو پوچھا علی آپ نے عصر پڑھ لی؟ ان کا جی نہیں پڑھی. تو اللہ کے نبی نے دعا کی تو سورج واپس آ گیا. اب وہ سورج جو واپس آ گیا تو وقت ہے عصر کا، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، سورج پھر غروب ہو گیا. اس کو کہتے ہیں رد شمس،
سورج کا پلٹنا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضرت علی کی فضیلت ہے کہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی اور سورج واپس آ گیا۔ اب کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ فضول کے اعتراض کرتے ہیں۔ اب وہ کہیں گے کہ حضرت سلیمان کے لیے کیوں نہیں سورج لوٹا، علی کے لیے کیوں لوٹایا؟ کیا حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ نبی کا درجہ امتی سے زیادہ ہے، حضرت علی امتی ہیں، نبی نہیں ہیں، تو نبیوں کا درجہ تو حضرت علی سے اونچا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ان کے لیے سورج لوٹا ہے، ان کے لیے کیوں نہیں لوٹا، یہ عقل سے پیدل باتیں ہیں۔ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یوں تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہوئی تھیں خندق کے میدان میں۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اتنی تیزی سے کام